الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، حضرات محترم، میں نے جو آپ کا سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بھاگے ہوئے انسان، اے بھٹکے ہوئے انسان، تو واپس آ جا، تو میری دہلیز پر آ جا، میں بہت کریم ہوں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو واپس آ جا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. حضرات، جس طرح اس آیت کریمہ میں گناہ گار کو، بھاگے ہوئے کو، جو بھاگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی دہلیز سے، جس پیارے انداز سے اسے واپس بلایا جا رہا ہے، دنیا کے سارے شہد اکٹھے کر لیں، ساری شکر اکٹھی کر لیں، اس میں اتنی مٹھاس نہیں ہوگی جتنی اس میں مٹھاس ہے. کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، اے بھاگے ہوئے انسان، واپس آ جا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی نالائق بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے تو وہ اپنی بھوک تو کھا پی کر اپنے پیٹ کی پیاس بھوک جو ہے ختم کرتا رہتا ہے، کہ ہوٹل پر کبھی کام کر لیا، کبھی، یعنی وہ اپنا کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ماں باپ کے حلق سے، ان کے گلے سے روٹی کا نوالہ نہیں اترتا نیچے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو بچوں سے محبت بہت ہوتی ہے. جب بچہ نہیں مل رہا تو وہ پھر اشتہار لگواتے ہیں کہ اس نام کا بچہ ہے، اس طرح اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس طرح اس کا بولنے کا انداز ہے، اس طرح سننے کا انداز ہے، اس طرح اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سارا بتاتے ہیں. اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہے، اگر وہ خود پڑھ رہا ہے تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. جب کبھی اس طرح کے اشتہار دیکھتے ہیں تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو، اپنی دہلیز سے بھاگے ہوئے بندوں کو واپس بلا رہا ہے کہ اے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، بتا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کیا ہوا ہے. یہ مولویوں کے فتوے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو جہنمی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس نے کبھی زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنے بندوں میں شمار کرا، اے میرے بندے. یار جب فل گناہ گار سے اتنی محبت ہے تو پھر نیک سے کتنی محبت ہوگی. تو یار ہمیں واپس آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر، کیونکہ ہمیں آخرت میں، اگر ہم آخرت میں کامیابی کامرانی چاہتے ہیں تو یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہلیز پر آ جائیں. میرا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بغیر گناہوں کے پاک صاف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کر لے. لیکن اگر وہ توبہ کرنے والا کوئی جوان ہو تو پھر اس کی اور ہی زیادہ شان ہے. اس کے بارے میں میرے نبی پاک فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. اور فرمایا الشاب الطائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. تو یار جوانوں آ جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ.
میرے نبی نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جب کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ کوئی شخص صحرا میں جا رہا ہو اور اس کے پاس ایک اونٹ ہو اور اسی کے اوپر اس کا کھانے پینے کا سامان پڑا ہو، یعنی جو جتنا اس کا کھانے پینے کا سامان وہ سارا اونٹ کے اوپر پڑا ہو، لیکن وہ کہیں رک جائے کسی درخت کے نیچے نیند کرنے کے لیے، سونے کے لیے رک جائے تو وہ اٹھے تو وہاں پر اونٹ موجود نہیں تھا، اونٹ موجود نہ ہو اور وہ بھاگتے پھرے کہ مجھے اونٹ مل جائے لیکن اونٹ نہ ملے، تو یار صحرا میں تو اونٹ گم ہو جانا، پھر نزدیک دور دور تک پانی بھی نہ ہونا، سیدھی موت ہے۔ تو وہ بندہ موت کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ اب تو موت ہی آنی ہے، کھانے پینے کا تو انتظام ہے نہیں، تو وہ بندہ موت کے انتظار میں سو گیا۔ جب اٹھا تو وہ اونٹ سال و سامان، جو اس کا کھانے پینے کا سامان تھا سارے سامان کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ تو جب اس نے اپنے اونٹ کو دیکھا تو وہ خوشی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ اسے یہی سمجھ لگی میں نے کہنا کیا ہے۔ جب وہ اس کا اونٹ مل گیا تو وہ یہ کہنے لگا اللہم انت عبدی و انا ربک، اے میرے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اتنا ہو گیا تو اسے یہی پتہ چلا میں نے کہنا کیا ہے، اور وہ یہ کہہ جا رہا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب۔ تو نبی پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ جسے یہی نہیں پتا میں نے کہنا کیا ہے، اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی۔ تو پھر میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار گناہوں سے توبہ کرتا ہے میرے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کی دہلیز سے بھاگا ہوا انسان، اس کا بے ادب، اس کا نافرمان اگر واپس آ جائے توبہ کر لے کہ اے اللہ جتنے ہو گئے مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی باقی زندگی کی سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔